اچھا جہاں ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے ڈسکشن کی اور سلمان نے بھی کہا کہ اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن بنتی ہے, بٹ وائی آر وی اونلی سے وی ڈو ہیو اے اسٹار بیٹسمین بابر اعظم, بٹ امیر وی ہیو عثمان خان, شاداب آلسو, محمد نواز, تو یہ بھی تو کھیلنے ہی آئے تھے نا. دیکھیں اگر آپ بات کریں عثمان کی, اس کو گیند اچھا ہوا ہے. میں اگر باقی بیٹسمینوں کی بات کروں تو وہ جس طرح نواز ہے بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں, ان کو آ کے تھوڑا سا گیم اویئرنیس دکھانی چاہیے تھی. امپورٹنٹ چیز یہ ہے, دیکھیں اگر آپ پہلے میچ سے آپ کے دماغ میں نیٹ رن ریٹ آ جائے کہ ہم نے ایک بڑے مارجن سے میچ جیتنا ہے, تو اس میں چیزیں آپ کے خلاف بھی جا سکتی ہیں, جو آج ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے. سو پہلا جو آبجیکٹیو ہے, آپ کو جو ہے وننگ سٹارٹ لینا ہے, باقی چیزیں جو ہیں وہ خود بخود اپنا جو ہے وہ انتظام کر لیں گی. آپ نے اب جیت لیا ہے میچ, اب آپ نے دیکھنا ہے کہ مڈل آرڈر میں جو ہماری کمی ہے ہم نے اس کو اور کس اچھے طریقے سے پورا کرنا ہے. مے بی رولز کو اور الیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس؟ الیبوریٹ یہ ہے کہ بھئی آپ کو اس ٹیم میں اس لیے سلیکٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں دو سناریو نا, ایک بڑا ایزی سناریو ہے جس میں آپ بیٹنگ کرنے جا رہے ہیں, اس میں آپ نے یہ کرنا ہے. مشکل حالات میں اگر آپ کو لیٹس سے 10 اوور کرنے کی ضرورت ہے یا 9 اوور کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو ایک ہی اوور میں 40 نہیں کرنا ہے. اگر آپ نے ایک چوکا مار لیا زبردستی اور اس میں دوسرا چوکا بالر نے کھا لیا تو یہ جاب از ڈن. آپ کو بہت زیادہ جو ہے فورس ایشو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اب آپ نے بالرز کو مار ہی نہیں دینا, آپ کا کام یہ ہے کہ جیتنا ہے. سو اس کے طریقہ کار جو ہیں 2-3 سناریو ہیں, اور ہر پلیئر نے اتنی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے کہ ان کو سناریوز کا پتہ ہے. لیکن سلمان بھائی اگر آپ کی طرف آئیں تو آپ دیکھیں جو ہمارے کوچ ہیں مائک ہیسن, ان کی یہاں پہ زیادہ رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ وہ بیٹرز کو ان کے ویک پوائنٹس بتائیں. ہمیشہ ہم کولیپس کرتے ہیں اور ٹیکنیکلی بہت لیگ کرتے نظر آ رہے ہیں, اس میں کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آئی. ویسے تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں, تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں جب سے میں کوچ بنا ہوں, ہم یہ جیت رہے ہیں, ہم نے اتنے میچز جیت لیے ہیں, تو ورلڈ کپ ایونٹس میں آ کے ہم ویسے ہمیشہ گھبرا جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایز اے پروفیشنل آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, جب آپ نے فیلڈ ٹیک اپ کرنی ہے ایز اے بالر, ایز اے بیٹر, یو شوڈ نو کہ واٹ مائی ٹیم ریکوائرز ناؤ. ابھی میری ٹیم مجھ سے کیا چاہتی ہے. اگر ایز اے پروفیشنل آپ یہ نہیں جانتے تو یو آر ناٹ اے پروفیشنل. سو آئی تھنک کوچ ہیز اے رسپانسبلٹی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ پتہ ٹو مچ فرام ہیم, ہی ہیزنٹ بین ان دس بزنس ایز اے پلیئر ٹو ریڈ اے سچویشن. یہ وہ والے کوچ ہے جنہوں نے کہا تھا اسپنر کا تو ہاتھ پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو مجھے ان کے کرکٹنگ کریڈینشیلس کافی کلیئر ہو گئے تھے اسی دن. آئی تھنک ہی از مور آف اے مین مینیجر جو لوگوں کو الائنڈ رکھتا ہے, وچ از ڈوئنگ ویل. لیکن جو ٹیکنیکل پارٹ ہے, اب آپ 10 سال سے پاکستان کھیل رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی اب آپ نے ایسے بندے سے پوچھنا ہے جس نے کبھی کرکٹ کھیلی نہیں زندگی میں, وہ بتائے گا کہ آپ نے سچویشن میں کیا کرنا ہے. آئی تھنک اٹ از مور رسپانسبلٹی آف دا پلیئر ٹو ریئیکٹ اکارڈنگلی. بالکل. اچھا جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ آئی کم بیک ٹو دا پریسر آف سلمان, جہاں انہوں نے کہا کہ جب پرفارمنس نہیں ہوگی تو ہم ول سی کہ ہم نے کمبینیشنس کے ساتھ what else to try out. Is it too early to say کہ آج کے میچ کے بعد, بیکاز ہم کوئی کنونسنگلی تو نہیں ون کیا, وی اسٹرگل رائٹ, ہمارا بیٹنگ آرڈر میں نظر آیا کہ مڈل آرڈر کل بھی ایشو تھا, آج بھی ایشو ہے, تو ڈو یو تھنک کہ نیکسٹ میچ میں چینجز ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال کہ آپ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں صرف جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں جو کرنے کی کوشش کی مائک ہیسن نے شروع میں آ کے, انہوں نے ٹرانسفارمیشنل چینج لانے کی کوشش کی. وہ ہمیشہ جو ہے اس کو آپ کہہ لیں ڈبل ایج سارڈ ہے. جب آپ انکریمنٹل چینج کی بات کرتے ہیں تب آپ کو جا کے امپروومنٹس نظر آتی ہیں. سو آئی تھنک جو ہمیں چاہیے پاکستان ٹیم کو وہ ہے انکریمنٹل چینجز اور اڈیپٹیشن. وہ اگر ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں تو آئی تھنک جتنا ٹیلنٹ پاکستان ٹیم میں ہے, دیکھیں پوری دنیا اس وقت جو ہے جو کرکٹنگ برینز ہیں وہ شری لنکا اور پاکستان کو جو ہے وہ بہت ڈینجرس ٹیمیں سمجھ رہا ہے گیون دا کنڈیشنز. وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں دے کین سرپرائز ایوری بڈی, اور یہ بلیک ڈارک ہارسز ہیں. سو اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی تھوڑا سا جو ہے اپنا کانفیڈنس اوپر لے کے جانا چاہیے اور اپنے پہ بلیو لے کے آنا چاہیے کہ اگر سارے کہہ رہے ہیں تو ہمارے میں کچھ تو ہے. So do you believe in this? We are dark horses? There is no reason why not to believe. پاکستان نے پچھلی کافی سیریز اچھی کھیلی ہیں, بٹ اگر دیکھیں اپنی غلطیاں ہی کم کرنی ہے نا, وہ کریں گے تو ریزلٹس بیٹر ہو جائیں گے. اچھا سلمان بھائی, سائم کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم ہمیشہ جو ہے کنفیوز نظر آئے ہیں کہ وہ بیٹر ہیں یا بالر. ہمیشہ کا میں دیکھیں 6 گولڈن ڈکس ہیں ان کے, اور جب بھی بڑے ایونٹس آتے ہیں اس میں پرفارم نہیں کر پاتے, لیکن جو بائیلیٹرل سیریز ہیں اس میں تو ان کا بیٹ بہت چلتا ہے, 9 لک شاٹس, بڑے اسٹائلش بیٹر بن جاتے ہیں. تو ایونٹس پہ کیا زیادہ پریشر اپنے سر پہ لے لیتے ہیں؟ دیکھیں اگین آج بھی بہت اچھا سٹارٹ انہوں نے لیا تھا, تو تھوڑا سا ہی نیڈس ٹو ریئلائز کہ جب آپ اچھا سٹارٹ لے لیں
تو بیسک کرکٹ یہ ہے کہ پھر آپ اپنی وکٹ تھرو نہ کریں. ان کی جو چیز ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے ایک ارلی امپیکٹ ڈالنا ہے, 200 کے اسٹرائک ریٹ پہ 20-25 رنز کرنے ہیں, اینڈ دین ہی از فری ٹو گو, وہ جو مرضی کرتے ہیں. آئی تھنک یہ وہ چیز ہے جو اس کو تھوڑی بہتر کرنی ہے کہ اگر آپ اتنے اچھے پلیئر ہیں, آپ کے پاس اتنے شاٹس ہیں, سو اف یو آر ہیونگ اے گڈ ڈے, آپ کو اچھا گیم نظر آ رہا ہے, آپ کے بیٹ میں لگ رہا ہے, تو تھوڑا وقت اور گزاریں, اپنے سکورز کو بھی بڑھائیں اور ٹیم کو بھی کمفرٹ زون میں لے جائیں. یہ چیز ہے جو شاید ان کے ذہن میں امپیکٹ پلیئر, آج کل ایک فریز ہے نا جو بڑا یوزڈ ہے, اٹس بز ورڈ, تو وہ ذہنوں میں کافی لڑکوں کے بیٹھا ہے. اسٹرائک ریٹ ہو گیا کہ آپ آئیں اور آپ اپنا کام کریں اور آپ نکلیں, آپ ایک امپیکٹ ڈالیے اور جائیے. آئی تھنک یہاں پر جو پلیئر ہے اسے بڑا مینٹلی کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. ہمارے اسکواڈ میں ایک بولر ہے جس کو میں جادوگر کہتا ہوں سارا, ان کا نام ہے عثمان طارق. ان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے انڈین میڈیا نے کہ کہتے ہیں جی ڈیلے ہے, خدا نہ خواستہ ان کے جیسے ہم کیدار جادو کو دیکھیں, اشون کو دیکھیں, ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا, لیکن عثمان طارق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ڈیلے ہے تو انتظار کریں, اور کیا ہو سکتا ہے. مطلب آپ کو بتاتے چلیں, جیسے ہم بات کر رہے ہیں سلمان بھائی, اگر عثمان طارق کی بات کریں, وہ کہا جا رہا ہے پروپیگنڈا ہوتا ہے انڈین میڈیا میں بہت ان کا ڈیلے ایکشن میں. کیدار جادو کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, جسپریت بمراہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم عثمان طارق کو دیکھیں, پی سی بی سے بھی اور ایون آئی سی سے انہوں نے اپنا ایکشن کلیئر کروا لیا ہے, تو کیوں خواہ ان کو کھینچا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے ان کے ایکشن میں, یا ویسے ڈر چکے ہیں وہ لگتا ہے عثمان طارق سے جس طرح انہوں نے بولنگ کی آسٹریلیا کے خلاف. ہمارے اس ٹائم پہ پولیٹیکل ٹرمز ہیں ان کے ساتھ, اور جس طرح کی ڈیبیٹ یعنی چل رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان, ناٹ امنگ دا سین وائسز, لیکن جو شرارتی لوگ ہیں, تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, وہ یہ تھوڑی کہیں گے بڑا اچھا کوئی نئی ورائٹی آ گئی اور از اے ویری گڈ پراسپیکٹ. دے ول ڈاؤن پلے واٹ ایور پاکستان برنگز اپ. سو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے ایسی چیز کو فرام دا انڈینس. اینڈ آئی تھنک اس میں اگر آپ آسٹریلین پوڈ کاسٹرز کو دیکھیں اور جو کرکٹرز ان کے بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ از جسٹ اے بولر ود اے ڈفرنٹ ایکشن, ڈفرنٹ اپروچ. کسی نے, بلکہ انہوں نے کیمرون گرین کی اس حرکت کو کرٹیسائز کیا جنہوں نے تھرو کا اشارہ کیا تھا آؤٹ ہونے کے بعد. سو آئی تھنک اٹس ویری کلیئر اراؤنڈ دا ورلڈ کہ کوئی 2 دفعہ کلیئر ہوا ان کا ایکشن, ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرسٹ ٹائم آ کے وہ بولنگ کر رہے ہیں. سو لیٹ انڈینس ڈو واٹ دے وانٹ, اٹ ڈزنٹ میٹر. آئی تھنک وہ جب بھی کھیلیں گے ہی ول بی ویری افیکٹو. ناؤ سنس آپ نے بات چھیڑی دی ہے بھارت کی, سو میرا لاسٹ یو, what is your take on this decision which has been taken by the government of Pakistan and PCB also? The match is not happening at the moment, ٹھیک ہے, لیکن جو ہمارے فارمر کرکٹرز ہیں وہ بھی یہ ٹیک رکھتے ہیں کہ اگر یہ ڈیسیجن ہو گیا ہے تو یہ ایک بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے. ڈو یو تھنک سو؟ دیکھیں, میں تو اس چیز کا حامی تھا پچھلے 10 سال سے کہ ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے. 10 سال سے آپ کی جو پرائڈ اور انٹیگریٹی کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر آپ کہیں گے یار یو کیپ دم ایٹ آرمس لینتھ. اور جو انہوں نے لاسٹ ایشیا کپ میں کیا ہے, آئی مین آپ اسپرٹ آف دا گیم کو ہرٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ایک جو اسپورٹس کی چیز ہے کہ وہ نیشنز کو, لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے, جب آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے, ٹرافی نہیں لیں گے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان سے؟ پھر آپ کہتے ہو کہ ہم نے کھیلنا بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر سارے سناریو کو دیکھا جائے تو اگر آپ ہاتھ نہیں ملاتے, سارا نہیں کرتے, پھر آپ میچ کھیلتے ہو پاکستان کے ساتھ, یہ کوئی آپ کی آبلیگیشن نہیں ہے, پھر پورا کرو نہ کھیلو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا, دانت دکھائیں, ٹھیک ہے. اب پوری دنیا ہلی ہوئی ہے, دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو انڈر سیل کیا ہوا ہے ہمیشہ سے. پاکستان کرکٹ میں ایک بہت بڑا نام ہے, اور یہ جو انڈیا بہت بڑا پروپیگنڈا کرتا ہے نا کہ جی ہم بڑے پیسے لے کے آتے ہیں, تو آپ انویسٹ کر کے اس سے کمائی کرتے ہو نا. آپ اگر آپ ٹیلی ویژن رائٹس بڑے مہنگے خرید رہے ہو تو اس کے اوپر کمائی بھی تو کر رہے ہو, وہ آپ کسی کے اوپر احسان تو نہیں کر رہے. اور وہ ویلیو جو بڑھی ہوئی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے بڑھی ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آسٹریلیا اور جو انگلینڈ کا میچ ہوتا ہے, سب سے بڑی رائیولری تو وہ ہے نا, پرانی رائیولری. اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کی رائیولری ڈیولپ ہوئی. پیسہ کہاں سے کماتے ہیں وہ؟ اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ آئی سی سی کی بات کر رہے ہیں, جو یہ ٹورنامنٹ اسپانسر ہوا ہوا ہے, کتنے انڈین اسپانسرز ہیں؟ ایمریٹس ہے بڑا اسپانسر, پیپسی اور دوسرے اسپانسرز ہیں. تو پھر یہ کیا کلیم کرتے ہیں؟ ایکچولی جو ان کا کلیم ہے اس کو کسی نے جو ہے چیلنج نہیں کیا ہوا. بھائی اگر آپ پیسے کما رہے ہو, اگر آپ پیسے انویسٹ کر رہے ہو تو اس کے اوپر آپ اس سے دگنا تگنا کما بھی رہے ہو, تو آپ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے. اور اگر آپ ہماری وجہ سے اتنی کمائی کر رہے ہو اور آپ ہمیں آنکھیں دکھاؤ گے اور ہم نے کرکٹ کے لیے
इतना किया, हम आपके मुल्क में भी गए, इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेला, बिल्कुल। हालांकि लोग कह रहे थे नहीं खेलना चाहिए, फिर हमने अहमदाबाद में जहाँ पे मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ वहाँ पे जाके हम लोगों ने मैच खेला। लेकिन आप किसी जगह पे टिकते ही नहीं है तो फिर आपको बताने की तो ज़रूरत थी। अब देखें ना कितना वावेला मचा हुआ है, कितने तरले कर रहे हैं पाकिस्तान के। इसका मतलब क्या है, हमारी वैल्यू है और हमने अपने आप को अंडर सेल किया हुआ था। और मैं समझता हूँ कि ये अभी आपको और ज़्यादा तरले आएंगे, आप फिक्र ना करें। सलमान, I'll come to you as well कि अकॉर्डिंग टू हिम हमने अपने आप को कई साल से अंडर सेल किया हुआ था और अब द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड मोहसिन नकवी आल्सो दे हैव टेकन अ स्टांस। डू यू थिंक कि ये वाकई एक आईसीसी, बिकॉज आईसीसी रूल करता आया है, और एक और नासिर हुसैन मेंशन आल्सो कि अगर यही स्टांस भारत लेता तो क्या आईसीसी यही कहता कि हम आपको नॉकआउट कर सकते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये सारी डिस्कशन हो रही थी, इन माय ओपिनियन बात ये होनी चाहिए थी आईसीसी मीटिंग में, सॉरी सलमान, आईसीसी की मीटिंग में बात ये होनी चाहिए कि इंडिया इज नॉट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू होस्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, क्योंकि ये बिड करना चाह रहे हैं उसकी ओलंपिक्स की। Yes. आप यहाँ पे ये क्रिएट करते केस कि भाई इंडिया कंड्यूसिव नहीं है। अगर पाकिस्तान की टीम वहाँ पे वर्ल्ड कप खेलने जाती है और आप पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस को आप वीज़ा नहीं देते, बांग्लादेश जा रहा है उसके फैंस को आप वीज़ा नहीं देते, जो पाकिस्तानी बॉर्न है उसके वीज़े के ऊपर आप बातें करते हैं, तो दिस इज़ नॉट हेल्दी एनवायरनमेंट। तो आप कहते हैं कि आइंदा से इंडिया में कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं होगा। तो ये केस भी अगर इस तरह लड़ते तो इंडिया को और ज्यादा जो है हम लोग जो है वो पसीने उनका निकलवाते हैं। Yeah, because there are so many factors. I remember 2023 का जो वर्ल्ड कप था, exactly पाकिस्तानीज they had to go through this, visas नहीं मिल रहे थे। सलमान, आप क्या कहेंगे? देखिए, I fully agree with आमिर भाई कि इंडिया has just taken it too far. बिल्कुल एक ग्रम्पी जिद्दी बच्चा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया हुआ है। यस, एरोगेंस की हद तक जो है ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि जी हम, अगर आप पैसा लाते हैं तो आपके तो पैसे बच गए, पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेलते, रख लो सारे, ठीक है, फिर डिस्टर्बेंस किस बात की है, फिर तो ज़्यादा बच गए। तो ये जो आते हैं ये पाकिस्तान से खेल के आते हैं, ये खाली, वरना तो डोमेस्टिक में एक साल ऐसा करें खुद ही खेलें आपस में, छोड़ दें किसी से ना खेलें, सारे पैसे बचा लें, पता लग जाएगा कितने बचते हैं। ये कॉमन सेंस है, ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, अजीब व गरीब प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी हम पैसा लाते हैं। भाई पैसा लाते हो जब इंटरनेशनल इंगेजमेंट होती है, जब पाकिस्तान से इंगेज करते हो। जब नहीं हुई थी ना 2007 वेस्ट इंडीज़ के वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान हारा था आयरलैंड से, ये हारे थे बांग्लादेश से, वर्ल्ड कप का सारा रेवेन्यू खराब हो गया था, ब्रॉडकास्टर ज़मीन पे आ गया था। तो पाकिस्तान को तभी रियलाइज़ कर लेना चाहिए था। आमिर भाई ने 10 साल पहले की बात की ना, ये 18 साल पहले की बात है कि ये ब्रॉडकास्टर के बुरे असर हो गए थे वेस्ट इंडीज़ में। उसके बाद से आज तक शेड्यूल पाकिस्तान बनाता है, हर ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे होते हैं, हर जगह ये ग्राउंड बनाई जाती है कि अगले राउंड में फिर खेलें, आइसिंग ऑन द केक हो। तो ये सारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी में पाकिस्तान का होना, एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। तो अगर इसमें पाकिस्तान के बगैर बात चलती होती तो आपका ख्याल है कि ये हमें स्पेयर करते, ये कभी भी नहीं आपको साथ रखते। सो इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल कि इंडिया जो प्रोपोगेट कर रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वरना जो हाथ नहीं मिला रहा वो तो शुक्र करे नहीं खेलने आ रहे। आप किस तरह यार, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, उसके बाद वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन,